اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی بحرمت عشق محمد و علم محمد و عرفات محمد و علو محمد و علیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم میرے عزیز طلباء و طالبات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر شعبہ میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بیٹا، ہم حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ناظم پڑھ رہے تھے، اور ناظم کا جو عنوان ہے وہ ہے خطاب با جوانان اسلام۔ حضرت اقبال کا جو خطاب ہے وہ مسلمان جوان سے ہے۔ تو جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا سارا کلام جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کا نچوڑ ہے، اور انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے اور بہت بڑا دعویٰ بھی کیا ہے کہ میں نے اپنے کلام میں قرآن کے سوا کچھ بھی نہیں لکھا۔ تو حضرت اقبال کی آج بیٹا ناظم پڑھنے جا رہے ہیں، اور ناظم کا تیسرا شعر ہے۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں: تمدن آفرینی خلائق عین جہانداری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ بیٹا، اس کے پہلے لفظی مطلب جو ہے وہ لفظوں کا وہ سمجھ لیجئے۔ پہلا لفظ لکھا حضرت اقبال نے تمدن۔ تمدن کا مطلب ہوتا ہے رہنے سہنے کے طریقے۔ آفرین یہاں مطلب ہے رہنے سہنے کے طریقے بنانے والے، بتانے والے، سکھانے والے۔ اور خلاق کا مطلب ہے بنانے والا، تخلیق کرنے والا۔ آئین کا مطلب ہوتا ہے قانون، دستور۔ جہانداری، جہانداری کا مطلب ہوتا ہے جہانوں کی حکومت، حکومت بنانے کے قوانین، حکومت سکھانے کے قوانین۔ تو حضرت اقبال فرما رہے ہیں کہ وہ صحرائے عرب، وہ عرب کے رہنے والے، وہ صحرا کے رہنے والے، یعنی کہ صحرائے عرب جو ہے وہ شتر بانوں کا گہوارہ ہے۔ شتر بان، شتر کہتے ہیں اونٹ کو، اور بان کہتے ہیں ان کو چرانے والا۔ اور لفظی مطلب کی طرف جائیں، شتر بان، شتر اونٹ کو قابو کرنے والا، کیونکہ اونٹ کے ناک میں نکیل ڈالی جاتی ہے، اور وہ نکیل جو ہوتی ہے وہ مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور اب اونٹ کی مرضی نہیں، مالک کی مرضی ہے، جیسا مالک چاہے جدھر چاہے وہ ادھر جاتا ہے۔ تو وہ اونٹ چرانے والے، وہ صحرائے عرب کے رہنے والے، اور اونٹوں کے چرانے والوں کا جو مسکن ہے، یعنی وہ جو عرب کے لوگ تھے، عرب میں رہنے والے تھے اور اونٹ چرایا کرتے تھے، اونٹ چرانے والوں نے دنیا کو رہنے سہنے اور حکمرانی کے دستور سکھائے، ان کو طریقے بتائے کہ دنیا میں رہنا ہے تو کس طرح رہنا ہے، اور حکمرانی جو ہے وہ کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، اس کے قوانین بتائے۔ حکمرانی کرنی بھی سکھائی، اور اس کے جو قوانین ہیں وہ بھی بتائے اور سکھائے۔ حضرت علامہ اقبال جو کہ ترجمان حقیقت ہیں، تلمیذ الرحمن ہیں، وہ یہاں فرما رہے ہیں کہ اسلام سے قبل جو ہے بیٹا، اسلام سے پہلے
جو عرب ہے، عرب ملک کی جو ہے وہ حالت کیا تھی اسلام سے پہلے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بیٹا، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، پہلے بھی اس موضوع پہ بات ہو چکی تھی کہ اسلام جو ہے اس سے پہلے عرب کی حالت کیا تھی، مذہبی لحاظ سے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے۔ عرب کے جو لوگ تھے، اسلام سے قبل میں بات کر رہا ہوں، اسلام سے پہلے جو ہے عرب کی جو مذہبی حالت یہ تھی کہ وہ کوئی کسی کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی بت کی پوجا کر رہا ہے، کسی کوئی آگ کو پوج رہا ہے، تو کئی خداؤں کی وہ جو ہے عبادت کیا کرتے تھے، پوجا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ان کو معاشرے میں رہ رہے ہیں تو معاشرے میں رہنے سہنے کے طریقے کا نہیں پتہ، کیوں بدو قوم ہے، جنگلوں میں رہ رہی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیسے جو شہروں میں رہا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ جو رہا جاتا ہے کیسے رہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ ہے بیٹا کہ وہ اپنے کسی کے ہاں دستور تھا، قانون تھا کہ کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ اپنی بیٹی کو وہ زندہ جو ہے بدرگور کر دیا کرتے تھے۔ اور پھر نہ بیٹی کی کوئی قدر تھی، نہ کوئی عورت کا مقام و مرتبہ تھا، نہ کوئی ماں کی عزت تھی، نہ کوئی ماں کی وقت تھی کہ ماں کیا ہے۔ اور اس کے بعد بیٹا وہاں ان میں جو برائیاں تھیں، جیسا کہ شراب نوشی ہے، اور جیسا کہ وہ جوا کھیلتے تھے، تو یہ بھی ان میں برائیاں جو ہے پائی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد جانوروں کے ساتھ وہ کیا سلوک کیا کرتے تھے۔ جانور کا وہ چاہتے ہیں کہ میں گوشت کھانا چاہتا ہوں تو وہ جانور کو ذبح نہیں کیا کرتے تھے۔ جانور کھڑا ہے اور ان کا جی چاہا ہے کہ میں اس کی جو ران ہے، ٹانگ ہے، بازو ہے، گردن ہے، کسی بھی حصے کا وہ گوشت کھانا چاہتے تھے، تو جیسا جانور کھڑا ہے ویسے کو بیٹا وہاں سے اس کا حصہ اتنا کاٹ لیا کرتے تھے، اور جانور جو وہ تکلیف میں رہتا تھا۔ اور مطلب یہ کہ عرب کی جو حالت اسلام سے پہلے وہ بدتر حالت تھی، اور رہنے کا طریقہ نہیں۔ اور پھر یہ تھا کہ کوئی بھی قانون نہیں ہے، قوانین نہیں تھے وہاں کسی قسم کے، جنگل کا قانون تھا صاحب۔ اور وہ کبھی پانی پینے پلانے میں جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دلانے میں جھگڑا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا ہونا، اور پھر وہ اتنی لمبی لڑائی ہو جانے کہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے تھے۔ یہ تھے ان کے رہنے سہنے کے طریقے۔ اسلام کے بعد اور ایک اور بات بتاتا جاؤں کہ انہوں نے شتر یہاں لفظ لکھا، اور عرب چونکہ ریگستان ہے، صحرا ہے بیٹا، اور صحرا میں جو جانور جو کام دیتا ہے وہ اونٹ ہی کام دیتا ہے، اور عرب کے جو لوگ تھے وہ اونٹوں کو پالا کرتے تھے، اونٹوں کی پرورش کرنی، ان کی تجارت کرنی، اونٹوں کو ہی وہ پھر جو مال مویشی جو تھے اس وقت جو پالا کرتے تھے وہ اونٹوں کا ہی کام پالا کرتے تھے، اونٹوں کو ہی۔ تو ان کا اونٹ چونکہ خوراک اس کی جو ہے وہ معمولی سی ہے، اور جو ہے وہ خشو خاشاک کھا کے گزارا کرتا ہے، اور پانی ایک دفعہ پی لیا، دو تین دن میں بھی پانی نہیں پیتا، اور اس کو ریگستان کا جو ہے وہ جہاز کہتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو تھا ان کے پاس مویشی جو تھے وہ اونٹ ہی رکھا کرتے تھے۔ تو حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ وہ جو اونٹ چرانے والی قوم تھی، وہ جو بدو قوم تھی، جس کو رہنے سہنے کے طریقے کا پتہ نہیں تھا، ان لوگوں نے پھر پوری دنیا پہ حکومت بھی کی، قوانین بھی بنائے، اور انہوں نے رہنے سہنے کے طریقے بھی خود سیکھے اور لوگوں کو سکھائے، اور رہنے کے طریقے بنا۔ اچھا، اس کے بعد اب وہ قوم ایک دفعہ حضرت عمر فاروق جو ہے خود جوانی کی عمر ہے، بچپن میں لڑکپن میں ان کے ابو حضور نے جو ہے اونٹ رکھے ہوئے تھے، یہ بھی اونٹ پالا کرتے تھے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق جو ہے اونٹ چرانے
इनकी तरबियत हुई। तरबियत किसने की? और तरबियत उन्होंने की जिन्होंने, जो बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं और जिनका फरमाने वाली शान है और बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, बेशक मुझे मुअल्लिम बना कर भेजा गया है। तो उस अजीम उस्ताद मुहतरम ने, मेरी मुराद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत की, उनको कानून भी सिखाए, उनको रहने सहने के तरीके भी बताए, उनको ये बताया कि जो बेटी है वो रहमत है, बेटी अल्लाह की रहमत है, बेटा अल्लाह का इनाम है, बेटी जो है वो रहमत है, इसको जिंदा तकूर ना करो, जानवरों को पहले ज़िबा कर लो, फिर ज़िबा करो, फिर उसका गोश्त जो है जैसे जैसे आप उसको खा उतारो, फिर उसके टुकड़े टुकड़े करो और फिर जो है उसका गोश्त जो है वो खाओ। और बताया कि माँ के कदमों तले जो है वो जन्नत है, और माँ की इज्जत जो है वो दिखाई, बेटी क्या है उसकी इज्जत दिखाई, करके दिखाई और बताया। और फिर आपस में हमसाए के क्या हकूक़ हैं, हमसाए के बारे में बताया। ईमान के एक चीज़ आप सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम सहाबा कराम की उनकी तालीम भी की और उनकी तरबियत भी की। तो वो यही बात हज़रत इकबाल फरमा रहे हैं कि वो लोग जो मुझ चलाने वाले थे उन्होंने फिर जो है वो गुमराही की। और ये बात है कि हज़रत उमर जो है ऊँट चलाए और वो जो हज़रत उमर के वाले ने कहा था कि तुझे 4-8 ऊँट हैं ये संभाले नहीं जाते, तो तारीख़ गवाह है कि उन्होंने कितने जो है मुकामील जो है इलाके को जो है हुकूमत की है। और फिर हज़रत उमर के बारे में आप देखें, हज़रत उमर फ़ारूक ने कितना भी फौजी निज़ाम को सारा हज़रत उमर ने मुतारिफ़ कराया। और फिर उसके बाद जो डाक का जो निज़ाम है हज़रत उमर ने मुतारिफ़ करवाया, सुबह की जो तकसीम है हज़रत उमर के दौर में हुई। और फिर ये जो वजीफ़ा लगता है बच्चे को, बच्चा पैदा हो गया और उसका जो वजीफ़ा लगता है ये हज़रत उमर ने मुतारिफ़ कराया। अफसोस कि अब इन कवानीन पे हम अमल नहीं करते। और हज़रत इकबाल ने फरमाया और फरमाते हैं कि तमन्ना आफरीन खलाइक जहांधारी वो सराय अरब जहनी शुक्र पालन हो गहवारा। तो बेटा इसका हवाला देख लीजिए कि जिसने तहजीब व तमद्दुन को मुअत्तब कर दिया, वहशियों सहरा नशीनों को महज़्ज़ब कर दिया,